بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع 8واں پارہ ہے۔ اس میں 9 چیپٹرز ہیں۔ پہلا چیپٹر پہلے 2.5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے کفار کے مطالبات کے بدلے میں اللہ کا رد عمل۔ کفار آئے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے، اگر آپ یہ معجزہ دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مطالبات پر پریشان ہوئے تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، آئے روز کہ ان کے مطالبات سے آپ پریشان نہ ہوں، ان کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر ان کے کہنے پہ مردوں کو زندہ کر کے ان کے سامنے لے آئیں پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف تنقید ہے، یہ اپنی اصلاح کے لیے بات نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ پر ایمان لائیں ان کی اپنی قسمت ہے، اور جو آپ پر ایمان نہ لائیں ان کا اپنا ٹھکانہ وہ دیکھ لیں گے۔ دوسرا چیپٹر تیسرے رکوع کے نصف یعنی آیت وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذرا سے شروع ہو کر تیسرے رکوع کے اختتام تک ہے۔ اس کا نام ہے مشرکین کی بے وقوفیاں۔ اللہ نے اس میں مشرکین کی حماقتیں ذکر کی ہیں، وہ کیسی کیسی بے وقوفیاں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، وہ بھوک کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تیسرا چیپٹر چوتھے اور 5ویں رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے اللہ کی نعمتیں۔ اس میں اللہ نے بندوں کو اپنی 2 نعمتیں گنوائیں۔ فرمایا میں نے تمہاری خاطر روئے زمین پہ کھیتی کے سسٹم کو وسیع کر دیا، میں نے تمہاری خاطر روئے زمین پر مویشی پھیلا دیے۔ کھیتی سے بھی تم اپنا نفع حاصل کرتے ہو، مویشیوں سے بھی اپنا نفع حاصل کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ میری اتنی نعمتیں کھانے کے بعد بدلے میں مجھ خدا کے لیے کیا کرتے ہو؟ چوتھا چیپٹر چھٹے اور 7ویں رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے اللہ کی وصیتیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے بندو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نہ حق کسی انسان کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل سے کرو، قرآن شریف کی اتباع کرو، دین میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ کو فرقہ واریت پھیلانے والا پسند نہیں۔ آج کے مسلمان کے لیے ضروری ہے، آؤ قرآن شریف کو تھام لو اور اسی پر سارے جمع ہو جاؤ۔ 5واں چیپٹر 8ویں اور 9ویں رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے اللہ کی محبتیں۔ اس میں اللہ نے بندے سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ فرمایا میں نے تیری خاطر قرآن اتارا، میں نے تجھے زمین میں رہنے کی جگہ دی، تیرے لیے روزی کمانے کے ذریعے بنائے، میں نے تیری خوبصورت تصویر بنائی، میں نے فرشتوں کو تم سب کے والد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا۔ انسان بتا تو نے میری محبت کا صلہ کیا دیا؟ اور اہل ایمان نے
صلے کے طور پر اپنے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیے۔ چھٹا چیپٹر 10ویں اور 11ویں رکوع کے نصف تک موجود ہے۔ اس کا نام ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے لباس۔ اللہ اس میں بنی آدم کہہ کر 4 مرتبہ پکار رہا ہے۔ اے بنی آدم، میں نے تجھے 3 لباس دیے۔ ایک لباس دیا کہ تو اپنی صدر ڈھانپے، دوسرا لباس دیا تو اپنی خوبصورتی بنائے، تیسرا لباس دیا تو اپنے اندر کو صاف کرے۔ انسان، میری نعمت میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنے اندر غور کر۔ 7واں چیپٹر 11ویں رکوع کے نصف سے لے کر 12ویں اور 13ویں رکوع تک موجود ہے۔ اس کا نام ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، بتائیے کیا اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا؟ ہمیں تو اس نے اپنی نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ جہنمی کہیں گے، آپ کچھ کھانا اور کچھ پانی ہمیں دے دیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جنتی کہیں گے، یہ نعمتیں جہنمیوں پہ حرام ہیں۔ 8واں چیپٹر 14ویں رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے اللہ کی قدرت پر دلائل۔ اس میں اللہ تعالی انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، انسان آسمان دیکھ، زمین دیکھ، دن اور رات دیکھ، سورج اور چاند تارے دیکھ، ہوا کا آنا جانا دیکھ، آسمان سے بارش کا اترنا دیکھ۔ یہ ساری چیزیں کیا خود بخود چل رہی ہیں؟ کیا ان کو کوئی چلانے والا کوئی نہیں؟ ان کو چلانے والا جو ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ 9واں چیپٹر 15ویں، 16ویں، 17ویں اور 18ویں رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے 5 نبیوں کے واقعات۔ اس میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، بدلے میں قوم نے انکار کیا، ان پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کر دیا، ان کی قوم عذاب کا شکار ہوئی سوائے اہل ایمان کے۔ یہ واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتا ہے، اگر یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔